السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دوست، احباب، بہن، بھائی جو اس وقت مجھے سن رہے ہیں، سب کی خدمت میں میری طرف سے السلام علیکم۔ دوستو، ہم ایک دوسرے سے کسی نہ کسی طریقے سے وابستہ ضرور ہیں، بات چیت ہوتی رہتی ہے، اور یقیناً غائبی طور پر بھی ہم ایک دوسرے سے واقف ضرور ہوں گے۔ لیکن میں اسی سلسلے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دوستو، رشتوں کو نبھانا، پالنا اور سیکھیں، کیونکہ رشتے ایک ایسا رشتہ ہے کہ جس کے بغیر زندگی جو ہے وہ بالکل بے ثمر ہوتی ہے، کیونکہ رشتوں کے بغیر زندگی اس بے ثمر درخت کی مانند ہوتی ہے کہ جو دھوپ میں تو جلتا ہے، آندھیوں طوفانوں کا مقابلہ بھی کرتا ہے، لیکن اس کے وجود سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ تو دوستو، رشتے جو ہیں وہ برداشت سے پیدا ہوتے ہیں، برداشت سے بنتے ہیں، اور رشتے کسی پہ مسلط ہو کے نبھائے نہیں جا سکتے۔ رشتوں میں برداشت کرنا پڑتا ہے، جھکنا پڑتا ہے، سہنا پڑتا ہے، اور کمپرومائز بھی کرنا پڑتا ہے۔ رشتے بالکل اسی طرح پالے جاتے ہیں، ان کا اسی طرح خیال رکھا جاتا ہے، کیونکہ رشتے بھی ایک پودے کی طرح ہوتے ہیں کہ جب ہم ایک پودا چھوٹا سا لگاتے ہیں تو اس کا ہم ہر طرح سے خیال رکھتے ہیں، اس کو وقت پہ پانی بھی دیتے ہیں، اس کو دھوپ سے بھی بچاتے ہیں، اس کا ہر طرح سے خیال رکھتے ہیں کہ اسے کسی طرح کا کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تو اسی حفاظت اور اسی کیئر کی وجہ سے وہ ایک بڑا درخت بنتا ہے، اور رشتے بھی اسی طرح سنبھالنے پڑتے ہیں، کیونکہ جن رشتوں کو آپ سنبھالیں گے نہیں، ان کا خیال نہیں رکھیں گے، ان کو نبھائیں گے نہیں، تو وہ کمزور ہو جائیں گے، اور کمزور ہو کر رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ رشتوں کو اسی طرح اہمیت دینی پڑتی ہے۔ رشتہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ اپنا خونی رشتہ ہو، برادری کا رشتہ ہو، رشتہ داری کا رشتہ ہو، پڑوس کا رشتہ ہو، دوستی کا رشتہ ہو، یہ سب رشتے جب ان کو ہم اہمیت دیں گے، ان کا خیال رکھیں گے، ان کو نبھائیں گے، تو وہی رشتے مضبوط ہوتے ہیں۔ جب ہم ان کا خیال نہیں رکھیں گے تو چاہے خونی رشتہ ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی کمزور ہو جاتا ہے، اور اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ پھر اس میں دھندلاہٹ آ جاتی ہے۔ دھندلاہٹ سے فاصلے پیدا ہوتے ہیں، اور پھر فاصلوں سے دوریاں پیدا ہوتی ہیں، اور دوریاں جو ہیں وہ پھر جدائی کا سبب بنتی ہیں، اور یہی جدائی ہوتی ہے جو رشتوں میں تباہی کا سبب بنتی ہے، اور رشتے جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ کمزور ہو کر ٹوٹنے کی نوبت آ جاتی ہے۔ تو میری تمام دوستوں، احباب سے یہ درخواست ہے کہ رشتوں کو پالنا سیکھیں، رشتوں کو نبھانا سیکھیں، رشتوں کو اہمیت دینا سیکھیں۔ رشتے جب تک آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے، آپ کی شخصیت بنی رہے گی، اس سے آپ کا نام، وقار اور عزت برادری میں، رشتوں میں، ہر جگہ آپ کی برقرار رہے گی۔ اور جو شخص اہمیت نہیں دیتا، وہ آہستہ آہستہ اکیلے پن کا شکار ہو جاتا ہے، وہ بالکل الگ تھلگ ہو کے ایک بے معنی زندگی گزارتا ہے، اور ایسی زندگی جو ہے وہ میرے خیال میں تو کسی کام کی نہیں ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو زندگی میں اہمیت ملے، آپ کی عزت ہو، وقار ہو، اور دوسرے آپ کا خیال رکھیں، تو اس کے لیے کوئی لمبی سائنس نہیں ہے، کوئی لمبی چوڑی تک و دو کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صرف اتنا کریں کہ دوسروں کو اہمیت دیں، دوسروں کی باتوں کو اہمیت دیں، دوسروں کی اچھی چیزوں کو اپریشیٹ کریں، دوسروں کی بری باتوں کو اگنور کریں، اور اس طرح رشتوں کو پالیں کہ رشتے آپ کے عزیز تر ہو جائیں، اور جو رشتہ آپ کا عزیز تر ہوگا، لوگ اسی طرح آپ کو بھی عزیز رکھیں گے، دل میں جگہ دیں گے۔ دوسروں کی اچھی باتوں کو سرعام بیان کریں،
ہر سب کے سامنے ان کی تعریف کریں، اور اگر کسی کی کوئی بات بری ہو یا بری لگے یا اس کی کوئی ایسی بات جو آپ کو ناگوار گزرے تو سب کے سامنے اس کے کا اظہار نہ کریں، بلکہ اسے تنہائی میں اکیلے میں جب وہ فری ہو تو اس سے بات کریں۔ اس طرح وہ بات سمجھ بھی جائے گا اور اس طرح اس کی نظر میں آپ کی عزت اور قدر بڑھے گی۔ چھوٹوں سے شفقت سے پیش آئیں، بڑوں کا احترام کریں اور ہر شخص سے خوش اسلوبی سے، خوش اخلاقی سے پیش آئیں۔ آپ کا حسن اخلاق ہی ہے جو تو اپنے غیروں کو بھی آپ اپنا گرویدہ بنا سکتے ہیں۔ اور میرا تو ایمان ہے کہ اگر آپ کی سیرت اور اخلاق اچھا ہے تو آپ جہاں سے بھی گزریں گے لوگ آپ کی تعریف کریں گے۔ اور دوسرا میرا یہ بھی ماننا ہے کہ زندگی میں اس طرح رہو کہ اگر کوئی آپ کو دیکھ کر سلام نہیں کرتا تو کم از کم آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کو گالی بھی نہ دے۔ آپ اس کی ایک مثال اپنے ہی گھروں میں دیکھ لیں۔ ہمارے معاشرے میں ہر جگہ یہ چیز ہے کہ ساس بہو کا رشتہ جو ہے وہ ایک طرح سے بدنام سا ہو کے رہ گیا ہے، حالانکہ یہ بہت پاکیزہ رشتہ ہے اگر اس کو نبھایا جائے، کیونکہ جب ایک عورت اپنی بیٹی کو بیاہ کے بھیجتی ہے دوسرے گھر میں، اور اگر اس کا داماد اس کی بیٹی کا خیال رکھتا ہے تو اس کی بات سنتا ہے، اس کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، تو وہ ایک بہت اچھا اور بہت مخلص بیٹے کی طرح سمجھا جاتا ہے۔ لیکن جب وہی ماں اپنے بیٹے کے لیے اپنی بہو لے کے آتی ہے تو وہ ان کی آپس میں کبھی بھی نہیں بنتی، کیونکہ وہ اگر اس کا بیٹا اس کا خیال رکھے گا، اس کی بات سنے گا، اس کو عزت کرے گا، احترام کرے گا، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھے گا تو وہ رن مرید کہلاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے رویے ہیں کہ ہمیں اپنے رویوں پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ اگر مائیں اپنی بیٹیوں کو یہ بات اچھی طرح سمجھا دیں کہ بیٹا آپ یہاں سے جا رہے ہو، وہاں پہ بھی آپ کی ایک ماں ہے، ایک باپ ہے، بہن ہیں، بھائی ہیں، ان کا بھی آپ نے اسی طرح خیال رکھنا ہے، درجہ بدرجہ ان کو جو بھی ان کا مقام بنتا ہے آپ نے ان کو دینا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی گھر خراب ہوگا۔ اسی طرح ہمیں اپنے رویوں میں تبدیلی لانی ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اپنے رشتوں کو نبھائیں، ہر ایک کو اس کا مقام دیں، اس کی عزت کریں، اس کا خیال رکھیں، اور اپنی اولادوں کو ہم یہ سبق ضرور پڑھائیں، انہیں رشتوں کی اہمیت ضرور بتائیں کہ کون باپ ہے، کون ماں ہے، کون بھائی ہے، کون بہن ہے، کون چچا ہے، کون پھوپھی ہے، تو جو بھی ہے ان سب کو ان کو عزت قدر مقام دینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے بھتیجے کو ڈانٹ دے تو اس کی ماں کھڑی ہو جائے کہ اس نے یہ ہوتا کون ہے کہ میرے بچے کو ڈانٹنے والا، حالانکہ وہ بھی اس کی باپ کی جگہ ہے، وہ بھی اس کی اچھائی چاہتا ہے، اس کے اچھے کردار کے لیے، اس کے اچھے مقام کے لیے، اس کی ضرورتوں کے لیے وہ اس کو سمجھا بھی سکتا ہے اور ضرورت پڑنے پر اسے ڈانٹ بھی سکتا ہے۔ اگر وہ اسے ڈانٹ بھی دے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہر کسی کو اعلیٰ ظرف عطا کرے، آمین۔ بہت بہت